مسیح میں آپ سب کو سلام۔ میرا نام پاسٹر ایبل نعیم از فروخ آباد۔ ٹیمپلیٹ فار مین منسٹری کے لیے میں فاؤنڈر اور پریزیڈنٹ۔ تو اس سے پہلے کہ اس ویڈیو کو آگے لیے چلیں، آئیے چھوٹی سی دعا کے ساتھ اس کا آغاز کرتے ہیں۔ مسیح میں ہمارے زندہ خدا تیرے بے حد شکر گزار ہیں زندگی کی تمام تر نعمتوں کے لیے خداوند۔ کاش کہ اس ویڈیو سے آئے خداوند اور آنے والی دیگر ویڈیو سے آئے خداوند لوگ برکت پائیں اور اپنے آپ کو روح پاک کے حوالے کرتے ہیں تاکہ وہ ہمیں بہترین طور پر استعمال کرے، ہمیں بولنا سکھائے اور سننے والوں کو اے خدا بہتر سمجھ دے۔ ہمارے ساتھ بنے رہنا۔ اس دعا کو سن قبول کر، یہ دعا تیرے پیارے بیٹے اپنے مسیح یسوع کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ سو ٹیمپلیٹ فار مین منسٹری جو ہے، اس کا آج تعارفی ویڈیو جو ہے آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ یہ مختصر سی ویڈیو آپ کو ٹیمپلیٹ فار مین کی خدمات کے بارے میں جو ہے آپ کو بتائے گی۔ آگے چل کے میں بتاتا چلوں گا، لیکن اس سے پہلے کہ اس کی خدمات کے بارے میں آپ کو بتایا جائے اس تعارفی ویڈیو میں، آئیے یہ جو نام ہے اور یہ جو اوپر اس کا لوگو جو اس کا نشان ہے، اس کے متعلق آپ کو بتاتا چلوں۔ 2017 میں خاص کر میں جب تعلیم سے تقریباً فارغ ہونے کو تھا اپنی پاسٹرل سٹڈی سے، تو یہ ویژن میں نے 2017 میں دیکھ لیا تھا کہ مردوں میں خدمت کرنا جو ہے وہ مجھے ضرور ہے۔ اور یہ کیوں تھا؟ کیونکہ بحیثیت مرد ہونے کے میں نے یہ دیکھا کہ خدا نے ہمیشہ کمزوروں کو چنا اور ان کو مضبوط کیا۔ تو میں بحیثیت مرد، چونکہ 2006 میں دیکھا جائے جس طرح میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی، تو میں زندگی میں جا بجا بہت ساری چیزوں ٹھوکروں سے اور زمانے کی تلخیاں دیکھتے دیکھتے یہاں تک آئے۔ تو میں 2011 میں لگ بھگ جو ہے خدا کے ساتھ منسلک ہو چکا تھا، اور پھر میں نے دیکھا قصہ مختصر کہ خدا نے مجھے کمزور سے مضبوط مرد بنانے کی طرف مجھے جو ہے میرا بڑا ساتھ دیا۔ کمزوریاں آج بھی ہیں، میں مرد ہوں، زندگی اور زندگی کی چیزوں سے جونچتے رہتے ہیں، ان حالات و واقعات سے گزرتے رہتے ہیں، لیکن اول یہ کہ ہاں یہ حقیقت ہے کہ خدا جو ہے وہ مردوں کو استعمال کرتا ہے، خدا مردوں کو جو ہے وہ کمزوروں کو چنتا ہے اور پھر ان کو مضبوط بناتا ہے۔ تو میرے ساتھ بھی زندگی کے بہت سارے معاملات میں کچھ اسی طرح سے درپیش چیزیں رہیں۔ ٹیمپلیٹ فار مین، اگر دیکھا جائے ٹیمپلیٹ، یہ لفظ جو ہے ٹیمپل سے نکلا ہوا ہے، یعنی ہیکل سے، اور اس کے شروع میں آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ مسیح ہے۔ مسیح جو ہے وہ مسیح، اور یہ جو لفظ ہے ٹیمپلیٹ، جس کو اردو میں آپ نمونہ کہہ سکتے ہیں، خاکہ کہہ سکتے ہیں، انگلش میں اس کے آپ ملتے جلتے الفاظ سیمپل ہو سکتا ہے، کوئی بلو پرنٹ ہو سکتا ہے۔ یہ جو ہے نمونہ کن کے لیے؟ آدمیوں کے لیے، فار مین، یعنی آدمیوں کے لیے نمونہ۔ پہلا پطرس 2:21 میں بخوبی لکھا ہے مسیح ہمارا جو ہے وہ بہترین نمونہ ہے۔ یہ مسیح۔ آگے چلیں تو اوپر دیکھیں گے آپ کے ہیکل ہے۔ ہیکل کو کسی اور ویڈیو میں کسی وقت بڑی تفصیلاً جو ہے اس کے بارے میں بیان کیا جائے گا۔ ہیکل ایک بہت جامع مضمون ہے، اور یہ پوری کائنات کے میں جو خدا نے اس کو نجات کے منصوبے کو جو ہے انسانوں کے لیے اس ہیکل کے نمونے میں جو ہے انسان کو بتانے کے لیے جو ہے اس کو متعارف کروایا، موسیٰ کو دکھایا اس کا نمونہ، تاکہ اس کی وجہ سے ہم انسان جو ہے نجات کے منصوبے کو سمجھ سکیں اور ایک دن ہم جو ہے وہ ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو سکیں۔ اس پہ مزید ہم آنے والے ویڈیوز میں کسی وقت میں سیکھیں گے۔ اور ہیکل کا دیکھیں ایک ہی دروازہ، دروازہ صرف مسیح ہے، پھر اس کا صحن ہے، پھر اس کا اندرونی جو ہے وہ کمرہ ہے جس کو پاک مقام کہتے ہیں، اور پھر پاک ترین مقام۔ ڈیٹیل میں اس کو پھر سے میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ کسی وقت ضرور سیکھیں گے، اور میں بڑا خواہش مند ہوتا ہوں جب بھی مجھے کبھی ہیکل کے متعلق سکھانے کو ملے۔ اور ان گزرتے تعلیم سے ہٹ کے 7 سال جو ہے میں نے جس طرح 7 ڈے ایڈوینٹسٹ چرچ کے ساتھ خدمات کو جاری رکھا، اور آج بھی چرچ کے لیے، چرچ کی تعلیمات کے لیے
ہم کوشاں ہیں اور اپنی خدمات سے بھی ہمیشہ اپنے چرچ سیون ڈے ایڈوینٹسٹ چرچ کو سپورٹ کرتے ہیں اور اس کی ترقی کے لیے کوشاں ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان خدمات ٹیمپلیٹ فار مین کی خدمات سے میں بحیثیت اس کا جو ہے اس کا کرتا دھرتا جو ہوں، میں ہمیشہ ایکومینیکل اسپرٹ کے ساتھ بھی پاکستان میں اپنی خدمات کو جاری رکھنا چاہتا ہوں۔ ایکومینیکل اسپرٹ سے مراد کہ ہم بھائی چارے کے ساتھ، محبت کے ساتھ، تاکہ خاص کر اس کا مقصد یہ کہ ایک مقامی کلیسیا میں مرد جو ہیں وہ مضبوط بنے، مرد جو ہے اپنے کلیسیا کے لیے، مرد اپنے خاندان کے لیے، مرد اپنے معاشرے کے لیے مضبوط بنے۔ سو یہ تین پہلوؤں میں جو ہے کسی مرد کو میں ہمیشہ دیکھتا ہوں، وہ چاہے کسی طرح سے بھی، کسی بھی ڈینومینیشن سے ہو، کسی بھی فرقے سے ہو۔ سو میری کوشش ہے کہ جب میں مرد کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہوں، ان کے ساتھ ملتا ہوں، تو میں ان تمام پہلوؤں میں اس کو جانچ کر خدا میں اس کی تربیت کے لیے ہمیشہ کوشش میں رہتا ہوں۔ سو آگے بڑھتے چلیں تو یہ نیلا رنگ جو ہے، اس میں آپ نیلا رنگ دیکھ رہے ہیں، تو نیلا رنگ جو ہے اس کے دو تین اور بھی جو ہے روحانی مطلب لیے جاتے ہیں، لیکن نیلا رنگ جو ہے میں نے جو اس کے لیے اپنا خدمات کے لیے اس میں جو ہے وہ مختص کیا، وہ اس لیے کہ نیلا رنگ خدا کے احکامات کی جو ہے وہ نشاندہی کرتا ہے، وہ سمبولائز کرتا ہے۔ خروج اگر 24ویں باب کی 10ویں آیت میں وہاں دیکھیں تو وہاں پہ خدا کا تخت دیکھا گیا جس کا جو فرش تھا وہ نیلم کے پتھر کی مانند تھا۔ سو خدا کا جو تخت ہے وہ اس کے احکامات پر قائم ہے، اور اس طرح سے یہ جو نیلا رنگ ہے اس کو خدا کے احکامات کے لیے جو ہے وہ لیا جاتا ہے۔ آگے بڑھیں تو دیکھیں ان تمام کو جو ہے ہم ببلیکل ان کی روٹ ہے، ان کو جو ہے سیٹ کرنا، اس نام کو، اس نشان کو اپنی خدمات کے ساتھ، یہ سارا جو ہے بائبلی ہے۔ اگر ہیکل کو دیکھا جائے، پہلا کرنتھیوں 3 باب اس کی 16ویں آیت میں لکھا، کیا تم نہیں جانتے کہ تم خداوند کا مقدس ہو اور خدا کا روح جو ہے وہ تم میں بسا ہوا ہے؟ اور نمونہ جو ہے وہ پہلا پطرس 2 باب اس کی 21ویں آیت میں بڑا خوبصورتی سے وہاں لکھا ہے، اور تم اسی کے لیے بلائے گئے ہو کیونکہ مسیح بھی تمہارے واسطے دکھ اٹھا کر ایک نمونہ دے گیا۔ یسوع مسیح بہترین نمونہ ہے تاکہ اس کے نقش قدم پر چلو۔ آگے دیکھیں تو دروازہ جو ہے، دروازہ میں ہوں، اگر کوئی مجھ سے داخل ہو تو نجات پائے گا اور اندر باہر آیا جایا کرے گا اور چارہ پائے گا۔ یوحنا 10 باب اور اس کی 9ویں آیت میں لکھا ہے۔ یسوع جو کہ اور اس وقت یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی کا انکار کرے۔ کسی مرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی خودی کا انکار کرے اور یسوع کے پیچھے ہو لے۔ یہ متی 16ویں باب کی 24ویں آیت میں بخوبی لکھا ہے۔ نیلا رنگ جس طرح میں پہلے آپ سے بیان کر چکا ہوں کہ اور انہوں نے اسرائیل کے خدا کو دیکھا اور اس کے پاؤں کے نیچے نیلم کے پتھر کا چبوترا سا تھا جو آسمان کی مانند شفاف تھا۔ خروج 24واں باب اور اس کی 10ویں آیت۔ اگر دیکھا جائے ٹیمپلیٹ فار مین اس کی تعریف کیا ہے، تو ہر آدمی کی زندگی کا نمونہ یا نقشہ یسوع مسیح ہے جو ہمارے لیے ہمیشہ کی زندگی کا ذریعہ ہے۔ یہ خدمات کو لے کے میں جو ہے وہ مردوں تک رسائی کرتا ہوں کہ ہر آدمی کی زندگی کا نمونہ جو وہ یسوع مسیح ہے جو ہمارے لیے ہمیشہ کی زندگی کا ذریعہ ہے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ٹیمپلیٹ فار مین کیا کرتی ہے؟ ٹیمپلیٹ فار مین مسیح پر مرکوز، مسیح میں تعلق کی بنیادوں پر قائم آدمیوں میں خدمت ہے تاکہ آدمی زندگی میں مضبوط بنے۔ اور ہماری رویا کیا ہے؟ ہمارا ویژن کیا ہے؟ ہم آدمیوں کی مدد کریں گے تاکہ وہ خدا کے دیے نمونے کی تلاش کر کے اس دنیا میں زندگی گزاریں۔ خداوند آپ کو بڑی برکت بخشے۔ یہاں پہ میں اپنی اس آج کی مختصر تعارفی ویڈیو کا اختتام کیے جاتا ہوں کہ ٹیمپلیٹ فار مین جو ہے وہ اپنی ان خدمات سے ہمیشہ کوشاں رہے گی، اور خداوند آپ سب کو بڑی برکت بخشے۔ آج کی ویڈیو کا مقصد تعارفی تھا۔ جا بجا اگر کہیں آپ اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہیں تو میرا ہرگز مطلب نہیں کہ میں لوگوں کو ایمفسائز کروں، اس کو لائک کیا جائے، اس کو شیئر کیا جائے،
اور نہ مجھے میرے اس کے ساتھ کوئی ویڈیوز کے ساتھ جو یوٹیوب پر ہیں پرسنل موٹیوز ہیں، لیکن اگر مسیح میں آپ بنے رہیں اور چاہیں کہ آپ بھی میرے پیغامات سے جو ہیں وہ مستفید ہو کر ایک نئی روح سے چیزوں کو جانچنے کی کوشش کریں، آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہاں گزرتے زمانہ سے آج تک ہم جتنا تاریخ میں سفر کر کے یہاں تک آئے ہیں، ان تمام چیزوں کو جو ہے مختصر طریقے سے جو ہے آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا، اور خدا میں جو مجھے خدا کے کلام کی یا اس میں اس کی پہچان کی سمجھ ہے، اس کو میں آپ تک بڑی سادگی سے پیش کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ زمانہ جو ہے وہ بالکل ہم آخری زمانہ میں آ کے کھڑے ہو چکے ہیں۔ اگر ہم چرچز میں دیکھا جائے تو ایک چیز آپ کو فکر کے لیے دیتا چلوں، آپ دیکھیں چرچز میں آپ کے پاسٹرز کیا کرتے ہیں، آپ نے کیا تعلیم پائی ہے، وہ جو آپ کے ساتھ 10 سال 5 سال سے خدمت کر رہے ہیں، کیا سیکھا ہے آپ نے ان سے جن کی آپ نے اتنی خدمت کی؟ تو آج فکر کے ناخن لیتے ہوئے یہ فکر کا پیغام آخر میں آپ کو دیے جاتا ہوں کہ آپ نے ان سے کیا سیکھا۔ اگر آپ میرے ساتھ تھوڑے وقت میں چند ویڈیو سے گزر جائیں گے، آپ جان جائیں گے کہ آپ کو ان چیزوں میں فرق کرنا آ جائے گا کہ آپ کس دور میں کھڑے اور آج کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ اب محض انہی پرانی کہانیوں پہ جذباتی طور پر کلام پیش کیے جاتے ہیں، اور کیا کیا جاتا ہے، آپ کے جذبات کے ساتھ کھیلا جاتا ہے۔ پرانی کہانیاں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کلام کا جو وہ استعمال جو ہے وہ غلط کیا جاتا ہے، بس لیکن جتنی جس کو سمجھ ہے اس طریقے سے پیش کر کے آپ کے ساتھ شاید آج اس سمجھ سے ابلیس کے دوارا، ابلیس کے ان تمام منصوبہ جات کے مطابق آج ہر ایک نے اپنی سمجھ کے مطابق جو ہے وہ استاد بنا رکھے ہیں، اپنی کہانیوں میں پڑے ہوئے ہیں، کانوں کی کھجلی کے باعث ان کو سمجھ نہیں آتی۔ تو اس لیے میرے ساتھ بنے رہیے گا اور آنے والی ویڈیوز میں بھرپور ساتھ لیجئے گا، ان سے مستفید ہوئیے گا تاکہ آپ چیزوں کو جان سکیں کہ آج 2024 میں آپ کہاں کھڑے ہیں، یا محض ان پرانی کہانیوں کے ساتھ اور بعد میں بہت زیادہ جو ہے وہ چرچے کے ساتھ ہمارے لوگ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ لفظ جو ہے وہ چاہے ان کو سمجھ آئی ہے نہیں آئی، جذبات کے ساتھ اس طرح کھیلا جاتا ہے کہ وہ نعرے مارتے ہیں ہاللویا کے، لیکن کیا روح کا یہی آج تک کا کام تھا کہ لوگ ہمارے شاگردیت میں آگے نہیں بڑھ سکے؟ کیا آج تک ہماری سمجھ اتنی پیدا ہوئی کہ آج تک ہم کلام کو نہیں جانتے؟ لیکن آج بھی ہم اپنے ان خادموں کو ویسی جگہ دیے ہوئے ہیں جن سے شاید ہمارا تو فائدہ نہیں ہوا لیکن ان کا بہت فائدہ ہوا ہے۔ خداون آپ سب کو بڑی برکت بخشے۔ آج فکر کی ضرورت ہے، اور میرے آنے والے پیغامات میں ایک سیریز کے ساتھ چیزوں کو سادہ بنا کے تمام گزرے دور سے آج تک کی ایک اچھی پہچان میں آپ کو لیے چلوں گا، تاکہ آپ جانیں۔ آج کا پیغام یہ تعارفی پیغام کے ساتھ آخر اختتامیہ جو ہے میں آپ کو فکر دیے جاتا ہوں، کیونکہ مسیح میں آپ کی بڑی فکر کرتا ہوں۔ اگر آپ یرمیہ 9 باب کی پہلی آیت دیکھیں تو یرمیہ اپنے لوگوں کے لیے روتا ہے، وہ روتا ہے، بہت روتا ہے، کہتا ہے کاش کہ میری آنکھیں جو ہیں وہ چشمہ ہوتی تاکہ میں اپنے لوگوں کے لیے زاروں قطار روتا۔ یسوع مسیح روتے رہے، وہ کل آیا، یسوع مسیح 2000 سال پہلے آئے، اور وہ اپنے گھر میں آیا اور اس کے اپنوں نے نہ پہچانا، لوگوں کی اس کی پہچان نہیں تھی، وہ نہیں تھے جانتے کہ وہ آ چکا ہے، وہ ان کے درمیان تھا اور انہوں نے اس کو جو ہے رد کیا۔ اور آج آپ کے لیے فکر کا پیغام دیے جاتا ہوں کہ وہ پھر آنے والا ہے، پھر آنے والا ہے۔ تو آپ سوچیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ کب آ رہا ہے، کس جگہ پہ اب وہ ہے، اور وہ کیا کر رہا ہے، کب آنے کو ہے یہاں پہ؟ شاید نہیں، یہ آپ کو نہیں بتایا جاتا۔ ہاں، آپ کو صرف اتنا بتایا جاتا ہے وہ چور کی مانند آئے گا، وہ چور کی مانند آئے گا، اس کے وقت کے آنے کا ہمیں پتہ نہیں، لیکن خدا نے اپنے کلام میں بہترین پہچان کے ساتھ وقتوں کی تمام تر سمجھ ہمیں عطا کی ہے۔ میں آپ کو وہ دینا چاہتا ہوں، میں آپ کو وہ بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ لوگوں میں تسلی قائم ہو اور اس کے آنے سے پہلے جو ہے ہم اس کی پہچان کر سکیں۔ اگر آپ 10 کنواریوں کی مثال دیکھیں متی 25ویں باب میں، تو وہاں پہ بخوبی لکھا ہے وہ جو چراغ 10 کے پاس تھا لیکن 5 جو تھی وہ باہر رہ گئی تھی، جن کا تیل ختم ہو گیا، اور جو باہر رہ گئی تھی، آپ غور کریے گا اس حوالہ پر کہ وہ جب جاتی ہیں 5 جو پیچھے رہ جاتی ہیں، وہ جا کے کہتی ہیں آئے خداوند دروازہ کھول۔
क्यों आपने कभी गौर से इस चीज को देखा या समझा وہ کیوں کہتی ہیں کہ آئے خداوند دروازہ کھول آئے خداوند انہوں نے کیوں کہا شاید ہم کسی کا جب نام لیتے ہیں تو شاید ہم اس سے واقف ہوتے ہیں یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ساری مسیحیت یہ جو ہمارا کرسچن ڈوم ہے شاید ہم سب جو اس کے نام سے کہلائے جاتے ہیں اس کا نام پکارتے ہیں کیا ہم سب باہر تو نہیں رہ جانے کو ہم سب باہر رہ جانے کو ہیں کیونکہ وہ اس کے نام سے آگاہ تھی وہ کہتی ہیں آئے خداوند جو ہے دروازہ کھول اور وہ ان سے واضح کہتا ہے میں تم کو نہ جانتا تھا میری تم سے ہرگز واقفیت نہ تھی سو ایسا ہمیں سننے کو نہ ملے خدا میں آئیے میرے ساتھ اگلی ویڈیو کا انتظار کریں تاکہ ابتدا سے شروع کر کے ہم جو ہے بڑی سادگی کے ساتھ لوگوں کے دلوں تک رسائی کر کے ان کو خدا کی سمجھ دیں اور میری کوشش رہے گی آج کے زمانہ میں 2024 اور آنے والے وقتوں کی پہچان میں ہم صرف بائبل اینڈ بائبل اونلی خدا کے کلام کی روح سے جو ہے وہ آپ کو بیان کرنے کی کوشش کرے تاکہ مرد خدا جو ہے وہ کامل بنے اور ہر ایک نیک کام کے لیے بالکل تیار ہو جائے خداوند آپ کو برکت بخشے آمین